اب وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن میں آیت ہے کہ مشرکوں کو قتل کر دو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم بیک گراؤنڈ سے الگ کر کے لڑکوں کو آیت سمجھا رہے ہیں؟ یہ سب مشرکوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، جو قتل کرتے تھے، جو عرب کی تپتی ہوئی مکے کی 55 ڈگری سی، سوچیے آپ، پتھر کی چٹان جو دھوپ میں لال ہو رہی ہے، اس کے اوپر لٹا کے انسانوں کو نیزوں سے کوچتے تھے اور مار ڈالتے تھے۔ ایسے قاتلوں اور ظالموں کے لیے کہ جو یہ سب کام کیا کرتے تھے انسانوں کے ساتھ، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، پیر کاٹ دیتے تھے، گلا کاٹ دیتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ طبقہ جہاں ملے اور اس کے بعد پھر لڑنے بھی آتے تھے تو ان کے لیے کہ انہیں قتل کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی داعش کا آدمی، کوئی طالبان کا ایکٹیو ممبر، کوئی لشکر طیبہ کا ایکٹیو ممبر آپ کی یہاں جائے اور آپ اس کو پکڑ لیں تو آپ اس کی گارلینڈنگ کریں گے، اس کو ریسیپشن دیں گے کہ میاں تم نے خوب لوگوں کو مارا ہے، بہت عمدہ، آؤ ہم بھی تمہاری تعریف میں دو جملے کہہ دیں؟ ظاہر ہے ایسے لوگوں کی سزا تو موت ہی ہے، تو اسلام نے بھی وہی سزا تجویز کی ہے کہ غلط تو نہیں کی۔ لیکن یہ طبقہ جو ہر ایک کو کافر کہہ دیتا ہے، وہ تو یہ کہیے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، اور جہاں جہاں ہے وہاں انہوں نے بے پناہ خون کے دریا بہائے، اور سارے قتل اسلام کے نام پر ہوئے ہیں، سارے خون اسلام کے نام پر بہائے گئے ہیں، سارے ظلم اسلام کے نام پر ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام کے نام سے الگ ہٹ کے کچھ نہیں ہوا ہے، سب کچھ اسلام کے نام پر ہوا ہے، تو کس کس کو قتل کیجیے گا؟ بھائی ان کے نظریے کے مطابق سارے یہودی کافر ہیں، مار ڈالو سب کو۔ سارے عیسائی کافر ہیں، مار ڈالو سب کو۔ سارے ہندو کافر ہیں، مار ڈالو سب کو۔ سارے پارسی کافر ہیں، مار ڈالو سب کو۔ اب جب سب مر گئے تو دنیا میں بچے کہاں؟ مسلمان۔ تو مسلمانوں کو بھی خیر نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی خیر نہیں ہے، خالی ہندوئی کافر نہیں ہے، خالی عیسائی کافر نہیں ہے، خالی یہودی کافر نہیں ہے، ابھی شیعہ بھی تو کافر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کفر کی ایک یہ بھی قسم معلوم ہوئی کہ جو ماتم حسین کرے وہ کافر ہے، جو عزاداری کرے وہ کافر ہے، جو اہل بیت سے محبت رکھے وہ کافر ہے۔ چلیے ان کو بھی ختم کیجئے، اب تو نہیں بچا کوئی۔ ان کا نہیں، ابھی بھی کافر چھپے میں ہیں۔ اب کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ کہ جو خانقاہوں میں جاتے ہیں، یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں، یہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ جو نظر نیاز دلاتے ہیں، یہ بھی تو کافر ہیں۔ یہ مسلمان کہاں سے ہوئے؟ تو بس تھوڑے سے اللہ کے پیارے بندے بچ جائیں دنیا میں آبادی کی طرح۔ دنیا میں آبادی کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی، اپنے آرام سے چین سے رہیے۔ میرے دوستو، آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیے کہ اسلام کی تاریخ میں سب کچھ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام خون بہانے والا مذہب ہے یا اسلام کسی کی جان لینے والا مذہب۔
یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی ایسا ایلیمنٹ موجود تھا جو خون بہانے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ عرب کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ لوگ برسوں لڑتے تھے، یعنی 30 برس 40 برس لڑتے تھے۔ عرب میں ایک لڑائی ہوئی، یہ میں اس بچوں کو سنا رہا ہوں میں۔ جنگ اوس و خزرج کا معاملہ یہ تھا کہ ایک قبیلے کے سردار کا ایک باغ تھا، اس باغ میں وہ گیا ایک دن گھومنے اپنے باغ میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک فاختہ نے جھونج لگایا ہے، ڈف، فاختہ ڈف کہتے ہیں، فاختہ نے جھونج لگایا ہے اور اس نے انڈے دیے اور فاختہ بیٹھی اس کو سے رہی تھی، بیٹھی۔ انہوں نے دیکھا اسے تو کہہ لیا اچھا تمہیں یہاں انڈے دیں، اچھا تو ہماری مہمان ہے، تو ہماری مہمان ہے، آرام سے پورے وہ جس سے بولے۔ یہ کہتے وہ سردار صاحب وہاں سے چلے گئے تو وہاں ایک دوسرے سردار کا اونٹ چل رہا تھا، وہ آ گیا وہاں اس باغ میں، اس نے درخت کو جو منہ مارا تو اس کا جو جھونج تھا وہ نیچے گر گیا اور اس کے پیر کے نیچے آ کے وہ انڈے ٹوٹ گئے۔ چونکہ انہوں نے اس کو مہمان کہا تھا جن کا باغ تھا، لہذا یہ اس کی خیریت پوچھنے دوسرے دن گئے، وہاں دیکھا تو جھونج گرا پڑا ہوا ہے، انڈے ٹوٹے پڑے ہیں۔ یہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا، کہنے لگے یہ کس نے حرکت کی، ہمارے مہمان جو تھا۔ تو تحقیق سے پتہ چلا فلاں قبیلے کا اونٹ آیا تھا، اس نے منہ مارا تو یہ ہو گیا۔ انہوں نے اس قبیلے کے سردار کو کے لڑکے کو مار دیا۔ انہوں نے ان کے لڑکے کو مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو معاملہ ختم کرو۔ پھر انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا، کہا کہ ابھی تو اس کے تسمے کا بدلہ نہیں ہوا، ابھی کیسے ختم کرو۔ 40 برس لڑے، 40 برس لڑ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ لڑنے والی قوم تھی جس کو اسلام نے آ کے متحد کیا تھا، مگر مزاج سے وہ خون بہانے کی عادت شاید گئی نہیں۔ چنانچہ جب پہلی لڑائی مسلمانوں نے فتح کی ہے جس کا نام جنگ بدر ہے، سنیے گا ذرا اور اس کو ذہن میں رکھیے گا اچھے طریقے سے۔ لڑائی تو بیان ہوتی ہے مگر وہ ٹکڑا نہیں بیان ہوتا جو میں سنا رہا ہوں۔ اسلام نے انسانی جان کی کتنی حفاظت کی ہے، میرا موضوع یہ ہے۔ جو ان تنظیموں کی وجہ سے جانے جا رہے ہیں اور لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ جب جنگ بدر مسلمانوں نے فتح کر لی تو کچھ لوگ میں سے گرفتار ہوئے۔ تاریخ لکھتی ہے 70 آدمی گرفتار ہوئے۔ جب یہ گرفتار قیدی 70 وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو پتھر مارے تھے، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو ایذائیں دی تھیں، وہ لوگ جنہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو سدایا تھا اور مارا تھا اور پریشان کیا تھا اور جن کی وجہ سے حضور نے اپنا وطن چھوڑا تھا، جنہوں نے وہی کو مذاق اڑایا تھا، وہی سب 70 لوگ گرفتار ہوئے۔ اور جب گرفتار ہو کے آئے تو یہ کافر ہیں، یہ دشمن اسلام ہیں، انہوں نے ایذائیں دی ہیں، انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے،
اب آج یہ ہمارے قابو میں آئے ہیں تو ان کو زندہ رکھنے کا حق نہیں، ان کی گردنیں اڑا دی۔ رسول نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اور رسول نے کہا میں ان کی گردنیں نہیں اڑاؤں۔ آپ نے پہلے ان کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا، کہا کہ جو لوگ اتنا اماؤنٹ، ایک سرٹن اماؤنٹ معین کیا، کہا جو لوگ اتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں وہ فدیہ کے طور پر دے دیں اور اپنے گھر واپس جائیں۔ کیا بات! مسلمانوں کی مالی حالت خراب تھی، ان کو پیسے کی ضرورت تھی، اگر اس طریقے سے کچھ پیسہ مل رہا ہے تو اس کو لے لیا جائے۔ ایک مخصوص رقم، اس زمانے میں میڈیم ایکسچینج گولڈ تھا، تو ایک گولڈ کا ایک وزن معین کر دیا کہ جو اتنا گولڈ دے دے وہ چلا جائے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں، ان کو پھر دو حصوں میں بانٹا ہے، کہا ان میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں۔ دیکھیں علم کو بھی فروغ ہوتا رہے ساتھ میں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں، اور جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور پیسہ بھی نہیں دے سکتے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کی خدمت کریں۔ تو ایک سال جب پورا ہو جائے تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے گھر چلے جائیں، مارا کوئی نہیں جائے گا، اور جو لوگ پڑھائیں گے یا خدمت کریں گے وہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ان کو ہوگی جو ان کو رکھیں گے، اس کا بھی انتظام کر دیا۔ اس طریقے سے کر کے رسول اللہ نے ان 70 آدمیوں کی جان بچائی۔ اب آپ بتائیے، اسلام اگر خون بہانے والا دین ہوتا تو یہ 70 آدمی مار ڈالے جاتے کہ بچائے جاتے۔ دوسرا موقع جہاں کے اوپر ہم یہ منظر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سرور کائنات مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو مکے میں وہ مرد بھی موجود تھا جو زندگی بھر لشکر لاتا رہا رسول کے خلاف، اور وہ عورت بھی موجود تھی جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، دونوں موجود تھے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس شہر والے سفید پرچم لہرا کے ان کی بھیک مانگتے ہیں، اور فاتح کی تلوار رکتی نہیں ہے، گلے کاٹتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارا رسول وہ اکیلا فاتح تھا جو مکے میں خود سفید پرچم لے کے داخل ہوا تھا کہ میں امن کا پیغام بن کے آیا ہوں، ورنہ کاٹتے نہیں۔